السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصری پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 صفر ہے، 20 ستمبر ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ تاریخی اعتبار کے ساتھ جو کچھ کربلا سے لے کے اور پورا سفر ہم نے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جہاں جہاں پر جو ظلم ہوا تاریخ میں، جو کچھ قلم بند کیا، جن جن مناطقوں سے، جن جن راستوں سے لے کر کارواں کو شام پہنچایا گیا، تمام تاریخی اعتبار سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے آئے۔ اب شام کی منزل ہے اور اس وقت ہم گفتگو کریں گے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، جناب رقیہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے اوپر، ان کے زندان کے حالات، ان کی جو اسیری کس طرح سے ان کو اسیر کیا گیا، اس کم سنی میں کیا کچھ ظلم اور ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کیا کچھ جو ہے وہ ہم آپ کے اذان عالیہ تک ڈیلیور کر پاتے ہیں، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ہندوستان سے علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب اور علامہ سید عبدالحسین موسوی بٹگامی صاحب۔ اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو سید الشہداء کا پرسائی پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام کا آغاز کلب عباس صاحب سے کریں گے، کیونکہ کلب عباس صاحب کو جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ایک مجلس پڑھنے بھی جانا ہے، تو شروع آپ سے کر لیتے ہیں۔ قبلہ امام حسین علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ جناب رقیہ بنت حسین کو اپنی خاص دعاؤں میں مانگا، تو اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، پوری امت جانتی ہے، تو پھر ایسا سلوک ان سے جان بوجھ کے کیوں رکھا گیا؟ ایک کم سنی کا عالم، ایک بچپنا، اور جناب امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر، اور ان کے ساتھ اتنا بے پناہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ قبلہ اس کو کیا کہیں گے؟ تاریخی اعتبار سے کیا کچھ لکھا ہے ہمارے پاس؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار تمام جہان بشریت کی عزاداری کو، پرسے کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اور یقیناً اس وقت دنیا کے ہر ریف و اریاف و مدینہ و مدن و بلد و بلدان و مملکتوں میں ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی قربانیوں سے بشریت کو، دین کو، اسلام کو، شریعت کو، انسانیت کو بچایا ہے۔ یقیناً جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر جب آتا ہے تو کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ اس وقت میں عشرہ اربعین کے لیے ہندوستان کی سرزمین پونے میں آیا ہوا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد مجلس خطاب کرنا ہے۔ اسی گوشے سے میں نے چاہا کہ زبدتاً مشارکت کر لوں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وہ عظیم بیوی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خود قول موجود ہے کہ جہاں سکینہ نہیں ہوتی وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ انسى كل مصیبت ولكن كيف انسى السکینہ الیتیمہ الباکیہ۔ میں ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں لیکن اس یتیمہ، اس بچی، اس شہزادی کو کیسے بھولوں؟ حینما خرج الحسین من الخیمۃ واراد الذهاب الى المقتل۔ حسین جب خیمے سے مقتل کی طرف جا رہے تھے، حمید کہتا عجیب منظر تھا اس وقت۔ 4 سالہ بچی حسین سے کہتی ہے کہ بابا ایک مرتبہ زمین پر آ جاؤ اور مجھے سینے پر آخری بار سلا لو۔ یہ لفظ سن لینا آسان ہے لیکن سخت ہے اس باپ کے لیے کہ جو وقت رخصت، وقت آخر اپنی بیٹی سے جدا ہو رہا ہے۔ حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے، بیٹی کو اپنے کلیجے پر لٹا لیا، اور اس کے بعد سکینہ کہتی بابا مجھے ایسے پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ حسین بیٹی کو پیار کرنے لگے۔ پیار کرتے کرتے ایک مرتبہ بچی کہتی بابا مجھے یہ بتاؤ، سب تو کربلا کے جنگل میں جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، بابا کیا آپ مجھ سے ملنے آؤ گے؟ مظلوم کربلا نے تڑپ کر کہا کہ بیٹی سکینہ میں تم سے خریبہ میں ملنے آؤں گا، خریبۃ الشام میں ملنے آؤں گا۔
میں سوچتا رہا اور بہت زیادہ اس کیفیت کی طرف متوجہ ہوا کہ کربلا سے لے کر شام تک جس بیوی کو اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا جس کے اوپر ظلم کیا گیا، وہ بیوی زندہ کیسے رہی؟ مگر شاید بنیادی وجہ یہی ہے کہ سکینہ اسی احساس کے ساتھ جیتی رہی کہ میرا بابا شام کے زندان یا خربہ میں مجھ سے ملاقات کرے گا۔ ایک ظالم کو عمر سعد لعین نے، خدا اس کے اوپر لعنت کرے، مخصوص کیا تھا کہ کربلا کے چھوٹے بچوں کو تمہیں تازیانے مارنا ہے۔ عزاداروں، اللہ جہاں اکبر۔ جہاں آپ حضرات سن رہے ہیں اس فقرے پر غور کیجیے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مختار ثقفی علیہ الرحمہ کے دربار میں ظالم جب گرفتار ہو کر آیا، مختار مظلوم کربلا کے عشق میں ڈوبا ہوا وہ عظیم سپاہی اور عاشق مولا ہے۔ ظالم سے حضرت مختار کہتے ہیں، ظالم تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ وہ ظالم کہتا، مختار تم حسین کے چاہنے والے ہو، تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ مختار کہتے نہیں، جلدی بتا۔ ظالم کہتا، مختار عمر سعد نے ہماری ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تمہیں تازیانے مارنے ہیں، اور مختار میں نے کربلا کے بچوں پر اتنا ظلم کیا کہ کربلا کے بچے شام غریبہ میں اتنا میں نے مارا کہ کچھ بچے فرات کی طرف دوڑ رہے تھے، کچھ بچے لاشوں میں الجھ کے گر رہے تھے، کچھ بچے جلے ہوئے خیموں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک مرتبہ مختار علیہ الرحمہ نے کلیجہ پکڑا۔ ظالم کہتا ہے کہ مختار، دو بچے میرے سامنے نظر آئے، دو بچیاں، میں نے ان کے اوپر جب تازیانے برسانا شروع کر دیا، وہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے طویل القامت بیوی کے قریب پہنچے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزادارو، غور کرنا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ظالم کہتا ان بچوں کو میں تازیانہ مارتے ہوئے آگے بڑھا، وہ بچے دونوں بچے ایک طویل القامت بیوی کے دامن میں جا کر چھپ گئے۔ میں نے آواز دی کہ بچے کو میرے حوالے کر دو، یہ دو بچیاں جو دامن میں چھپ گئی ہیں میرے حوالے کر دو۔ مگر اس بیوی نے جب بچوں کو میرے حوالے نہ کیا، ظالم نے کہا، مختار میں نے ایسا ظلم کیا کہ تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ مختار نے کلیجہ پکڑا۔ ظالم کہتا، مختار ایک مرتبہ میں نے اس طویل القامت بیوی کے سر پر تازیانہ اتنا مارا، اتنا ضرب میں نے لگائی کہ وہ طویل القامت بیوی خاک کربلا پر گر گئی۔ عرفت انہا زینب بنت علی، پھر مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی سیدہ زینب ہے، جس کے دامن میں حسین کی بچی سکینہ چھپ رہی تھی۔ خدا آپ سب کو کوئی غم نہ دے عزادارو، یقیناً مظلوم کربلا کی یہ بیٹی جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ چند فقرے اس بچی کے بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ مجھے ابھی کچھ منٹ میں، صرف 5 منٹ کے بعد مجھے مجلس خطاب کرنا ہے۔ عزادارو، یہ ایام سکینہ ہے، جہاں جہاں تک آواز جائے کریا کیجیے گا۔ عزیزو، یہ بچی ہے جسے ناقے کی پشت پر رسی سے باندھا گیا۔ عرب علماء فرماتے ہیں، مقاتل میں ہے، عرب متکلمین کہتے ہیں اس بچی کو جب رسی سے ناقے کی پشت پر باندھا گیا، ناقہ تیز چلتا رہا، لیکن جب بچی کو ناقے سے اتارا گیا، ناقے کی پشت پر خون، اور خون کے ساتھ ساتھ سکینہ کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ناقے کی پشت پر۔ اللہ اکبر! اس بچی کو اتنا ستایا گیا، زندان شام میں یہ بچی العطش کی صدا بلند کرتی رہی۔ عزادارو، تصور کرو، وہ بچی جو حسین کے کلیجے پر سوتی تھی، اسے زندان کے پتھروں پر سلایا گیا۔ علامہ سید اور دیگر بہت سارے علماء نے ایک بیان لکھا ہے، میں اسے 2 منٹ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سید ابراہیم دمشقی بہت عظیم شخصیت کا نام ہے، ان کے 3 بیٹیاں تھیں۔ مسلسل اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کو کھود کر میرے لاشے کو منتقل کر دیں۔ بیٹی نے باپ سے بتایا، باپ گھبرا گئے، نہیں وہ حسین کی یتیمہ کی لاش ہے، میں قبر نہیں کھود سکتا۔ دوسری بیٹی کے خواب میں پھر سکینہ آئی، بیٹی نے خواب باپ سے، تیسری بیٹی کے خواب میں پھر جناب سکینہ آئی، بیٹی نے اس خواب کو باپ سے بیان کیا۔
لیکن باپ کی ہمت نہ ہوئی کہ اس مظلومہ اس یتیمہ کی قبر کو کیسے کھولیں۔ ایک مرتبہ ایک شب جب سید ابراہیم دمشق کی سرزمین پر سو رہے تھے، اچانک سسکنے کی آواز سید ابراہیم دمشقی کو سنائی دی۔ خواب کے عالم میں سید ابراہیم دمشقی نے پوچھا، آپ کون؟ آواز دی، میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں، میں نے اللہ آپ کی اکبر۔ بیٹیوں کے ذریعے آپ کو یہ خبر بھیجی تھی کہ میری قبر کے نیچے نہر ہے اور اس نہر سے میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ ناظرین، جب بھی کبھی شام جانا تو زندان شام کی قبر پر اس چھوٹی سی بچی کی قبر کی جب زیارت کرو گے، اسی قبر سے متصل آج بھی نہر بہتی ہے۔ سید ابراہیم دمشقی نے والی دمشق سے اجازت لے کر قبر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو جب کھودنے کے بعد لاش برآمد ہوئی۔ میں یہ جملہ کیسے پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ اپنے گھر کی خواتین کو بلایا اور بلانے کے بعد لاش برآمد ہو گئی۔ سید ابراہیم دمشقی تڑپ کر بے ہوش ہو گئے۔ علماء سے پوچھئے، معلوم کیجئے علماء سے، سید ابراہیم دمشقی لاش جناب سکینہ دیکھنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے، تڑپتے رہے، زندان کا رخ کر کے ایک جملہ کہتے تھے، واہ مصیبتا، واہ یتیمہ، واہ سکینہ۔ سید ابراہیم دمشقی سے کسی نے پوچھا، سید روتے کیوں ہو؟ آواز دی کا، میں نے سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان دیکھے ہیں، میں نے اس بچی کے پشت کو زخمی دیکھا ہے، اور اس کے بعد ایک فقرہ کہتے ہیں، میں نے اس بچی کے جسم پر وہی جلا ہوا کرتا دیکھا ہے جو شام غریبہ میں جل گیا تھا۔ ارے وہ یتیمہ بچی ہے جسے زندان شام میں کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ روتے روتے سید ابراہیم دمشقی اس دنیا سے چلے گئے۔ جب تک زندہ رہے، واہ سکینہ، واہ مصیبتا۔ میں اجازت چاہوں گا، جزاک اللہ پروردگار خیر، آپ سب جزاک کو اللہ، سلامت رکھے۔ والسلام جزاک اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راجعون۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب ہندوستان سے، اور اس وقت ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے قبلہ جناب سید عبد الحسین موسوی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ قبلہ زندان کا جو ہے وہ احوال اور راستے کا تھوڑا سا احوال جو ہے وہ بیان ہوا، ہم چاہیں گے کہ مزید اس کو مزید آپ اور کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس گفتگو کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں تاکہ پھر ہم زندان کے کچھ خاص احوال کی طرف آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللهم انتقنی بالہدى والہمنی بالتقوى وبارکتنی للتی ہی اسقا۔ سید نے مصائب کی طرف اشارہ کیا، قرآن کو کہا فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُ إِلَيْهِ۔ ظالم اپنے نتیجے انتقام کو اللہ انتقام لینے والا ہے، اور جو ہمارا یہ گریہ و زاری ہے یہ در واقع سورہ احزاب اس آیت کی ترجمانی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جن لوگوں نے رسول رحمت کو تکلیف پہنچائی، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور یہ لعنت میں گرفتار لوگ جو ہے ان سے ہماری بیزاری، ہمارے اس عزاداری اور اہل بیت محمد و آل محمد کی نسبت یہ خلوص اور محبت اس کی نشانی ہے۔ جناب رقیہ یا جناب سکینہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ زیادہ ہے کہ اس میں اگر ناموں کے عنوان سے بھی کبھی کہا جاتا ہے کہ بھئی نام یہ ہے وہ ہے، میں ایک جملہ یہاں نقل کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وداع پہ جو نصیحت اور وصیت کی، اس میں دو باتیں ہیں جو ہم تک پہنچنی لازمی ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں سب سے ملتے ہیں تو اس پہ جن کے نام لے کے ابھی
روایات میں درج ہے یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا رقیہ و یا فاطمہ. ان سے جو رسالت ہے ان سے نام لیا گیا، جس میں حضرت رقیہ کا بھی نام ہے، سکینہ کا بھی نام ہے، اور فاطمہ کا بھی نام، ام کلثوم اور حضرت زینب سلام ہے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا اسمعن کلامی وعلمن ان ابنی ھذا خلیفتی علیکم. امام حسین علیہ السلام کی بات کو غور سے سنو کہ حسین بن علی کا فرزند علی ابن الحسین حسین بن علی کا خلیفہ ہے. وہ امام مفترض الطاعہ. علی ابن الحسین زین العابدین واجب الاطاعہ امام ہے. گویا امامت کا موضوع شیعوں کے لیے ایک بنیادی شہرگ رہی ہے، جو روز اول سے رسول رحمت کے فرمائشات کے مطابق کہ حضور کے 12 خلیفہ ہیں، تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے خلیفہ امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کرتے رہے، امام حسن مجتبیٰ اپنے خلیفہ امام حسین کی وصیت کرتے رہے، امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے خلیفہ وقت کے امام کو معرفی کرتے رہے. تو اس میں جو ہم کیوں اتنے اس محبت کے ساتھ اہل بیت کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں، اس میں اسی دن ایک پیغام بھیجا ہے امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام. مخاطب ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام، فرماتے یا ولدی بلغ شیعتی عنی السلام. اے علی ابن الحسین، اے واجب اطاعت امام، حسین کے شیعوں تک حسین کی سلام پہنچاؤ. تو اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج کل شیعوں کی توہین کرتے ہیں وہ در واقع امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے نام پر امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو مسخ کرنے کی دانستہ یا نادانستہ طور پر کوشش کرتے ہیں. آج جناب رقیہ کی خدمت میں اپنا اظہار عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ سلام کرنا مناسب ہے جو کہ جس کی سنت رہی ہے. تو ہم سلام کرتے ہیں حضرت رقیہ. السلام علیک یا سیدتنا رقیہ، علیک التحیۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت الحسین الشہید، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایتھا الرضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیک ایتھا الزکیۃ الفاضلہ، السلام علیک ایتھا المظلومۃ البریہ، صلی اللہ علیک وعلی روحک وبدنک فجعل اللہ منزلک ومأواک فی الجنہ مع آبائک واجدادک الطیبین الطاہرین. السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين وسلم تسليما برحمتك يا رحم الراحمين. حضرت رقیہ عظیم المرتبت بچی کیا کہیں گے ان کو، 4 سالہ بچی ہے، مگر یہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ये अमीर अल मोमिनीन की बेटी है, ये फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की बेटी है, ये खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन की बेटी है, ये वलीउल्लाह की बेटी है, ये वलीउल्लाह की बहन है, ये हुसैन मजलूम की बेटी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बेशक बेशक और बेशक, जो अल्लाह अकबर, ये दो मासूम है, इतने अजीम अल्लाह ने उनको नवाजा है कि एक तो जनाब अली असगर, उनको बाबुल हवाइज कहा जाता है, 6 महीने का, इतनी कम सिनी में तमाम आलम के बड़े मसाइल हल करते हैं, बाबुल हवाइज कहलाते हैं। ठीक इसी तरह ये हजरत रुकैया या हजरत सुकैना बाबुल हवाइज कहलाते। तो इनके तवस्सुल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तवस्सुल किया जाता है कि आपको अल्लाह ने इतना बुलंद मुकाम दिया है, जनाब रुकैया के सदक़े में हमारी दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में मोरद इजाबत पाता है। तो जनाब रुकैया की मजलूमियत और इसकी अक्कासी ये वही है कि जो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रिसालत इनको दी। आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में, दिमिश्क में, करबला में इमाम हुसैन, दिमिश्क में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये बेटी करबला की मजलूमियत की अक्कासी कि आज हर जमाने में देखा कि कभी तारीख ने ये भी कोशिश की कि ये साबित करें कि भाई ये शिया खुद ही इस वाक़े को बताते, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, करबला ही नहीं हुआ है। तो वहां पर इस मजलूमियत की सनद यही हजरत रुकैया बनती है। तो इस खराबे में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की बेटी क्या कर रही थी? तो इनको क्यों यहाँ इस गुर्बत के आलम में दफनाने का मकसद का क्या है और ये किस लिए यहाँ आई थी? और जो यजीद आते हैं कि नहीं, उसका तो कोई, उसको बड़ा अफसोस था इस बात का। अगर इस बात का अफसोस था तो जनाब रुकैया के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? इंसानियत का जर्रा बराबर भी कोई बरखुर्द नहीं किया गया कि जनाब रुकैया इस खराबे में जिसकी वो शहादत वाक़ा ने, जिस तरह से करबला से कूफे और कूफे से शाम तक लाए, अभी जिंदान पे भी जाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा भी दामन वक्त में गुंजाइश है, तो इसको तफसील से मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर बात हो कि पहले तो जिस तरह, क्योंकि हर दफा देखें जब भी गुफ्तगू हो रही होती है यकीनन टीवी पे सुनने वाले नए लोग होते हैं, तो मैं पीछे जाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा दोबारा से इस पर थोड़ी सी बात हो जाए कि करबला से कूफे और कूफे से शाम तक जो लाया गया है उसको, उसमें तारीखें जो कुछ कहती हैं, अभी कलबे अब्बास साहब ने उसके ऊपर बात की, मैं चाहूंगा आप अपनी निगाह से उसको किस तरह देखते हैं, उसके ऊपर आप भी जो है थोड़ा सा उसमें अपना हिस्सा डालें। तबरुकत क़िबला, आप किस निगाह से देखते हैं जो जिस तरह जुल्म किया गया है? ये जनाब रुकैया का हाल ये सब था कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी, 4 साल बेटी से इंतहाई उन्स और मोहब्बत था। गालिबन हर बाप को अपने बेटी के साथ खासा लगाव रहता है, मगर ये उससे भी कुछ हट के ये मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी की निस्बत और इस 3 या 4 साल बेटी के निस्बत, उसमें ये वाक़ा एक बहुत ही दिलखराश है कि जब कूफे से काफिला रवाना हुआ तो फिर रास्ते में जनाब रुकैया सारबान से कह रही है कि भाई मेरा बाबा कहाँ है, मासूमाना सवालात कर। तो इस पे वो दुश्मन खुदा नाम नेहाद मुसलमान इस बच्ची पे हाथ उठाता है और हर बार और मगर ये मासूमा अपनी मासूमाना सवालात करना नहीं छोड़ती है, फिर भी पूछते हैं, मैं पूछती हूँ मेरे बाबा कहाँ है। तो इसमें जब ताजियाने पे ताजियाना लगते हैं तो ये ऊंट से गिर जाते।
اور یہ غصے میں ہے جو دشمن خدا جس نے تازیانے لائے اور اس کو اٹھانا نہیں چاہتا اور چل پڑا. اتنے میں قافلہ رکا اور قافلہ رکنے سے مسئلہ پیدا ہو گیا. بات کیا ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا نیزہ جس نیزے پہ امام حسین کا سر حمل کیا جا رہا ہے وہ زمین میں دسا جا رہا ہے, آگے نہیں چل رہا, آگے نہیں بڑھتا. اللہ آگے نہیں بڑھتا. تو اس بیچ کسی نے کہا کہ کہیں حسین کی بیٹی تو قافلہ سے جدا نہیں ہوئی. تو یہ سننا تھا تو جناب زینب سلام اللہ نے وہ زمین پہ آئی اور چلاتی ہوئے جناب رقیہ جناب سکینہ کو صدا دیتی ہے کہ بیٹی تو ہے کہاں, میں اس عالم میں تجھے کہاں ڈھونڈوں. اور اتنے میں کیا دیکھا کہ کوئی بیوی اس بچی کو گود میں لے کے ہے. تو تعجب کیا کہ اس صحرا میں کیسی کوئی اور خاتون آ گئی اور اس کو پہچان کو اس کو پیار کر رہے گود میں لے کے. تو دوڑے ان کی طرف اور کہا کہ خاتون یہ اس بچی کو تم نے کیسے پہچانا؟ اور جب دیکھا تو وہ فاطمہ زہرا سلام علیہ تھی. کہا یہاں آپ نے نہیں دیکھا کربلا, یعنی دروازہ کربلا ایک اور شام سے پہلے برپا ہو گیا جہاں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور جناب امام حسین علیہ السلام سے انتقام کا مرحلہ بھی اجاگر ہوتا ہے. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر آن اس مصیبت میں شامل تھی. اور یقیناً جب فاطمہ زہرا سلام اللہ شامل تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں شامل تھے. یعنی یہ کوفے سے شام, شام سے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام کو صرف اسیران کربلا کو نہیں گمایا گیا, یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کوچوں بازاروں میں پھیرایا گیا اور وہ ذلت اور تکلیف رسول رحمت کو پہنچائی. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا یعنی اللہ کو تکلیف پہنچانا. اور ہم ان کی ان خباثت کو, ان شیطنت کو زندہ رکھتے ہوئے اس اللہ کے اس موقف کے حامی بنے رہتے ہیں کہ ہم ان میں ان اللہ کی لعنت ان پہ مزید ہو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اس طریقے سے ستایا اور آل رسول کی نشانیاں ختم کرنے کا ہر ممکن کوشش کرتے رہے. اس ضمن ایک نقطہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بعض ابھی یہ شاید ایک ادبی ظرافت کا تقاضا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ فلان تاریخ میں اس طرح لکھا گیا ہے, فرض کریں جناب رقیہ کا, میں کہوں گا کہ بھئی جناب رقیہ کا نام اصل میں حضرت فاطمہ ہے, تو آپ کہیں گے نہیں اس کو تو حضرت ہم سکینہ کہتے ہیں. میں کہتے ہیں حضرت رقیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ باتیں اس کتابوں میں تو صحیح ہے مگر ممبروں پہ اور ایسے مباحثے میں ان کا نقل کرنا در واقع ہمارا فاصلہ جو ہے ہم اپنی امامت اور مرجیت سے فاصلہ لے رہے ہیں. تمام ایسے اختلافی موارد کے لیے ہمارے لیے حجت ہماری مرجیت ہے. اور ہم یہ کہیں گے کہ بھئی فلاں زمان میں فلاں کتاب میں یہ چیز لکھا ہے, یہ چیزیں حجت نہیں ہے. جس طرح تقلید کے بارے میں جب ایک مرجع تقلید وفات کرتا ہے تو اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی, یعنی اس کی جگہ ایک زندہ مرجع کی تقلید کی جا سکتی ہے. تو اسی طرح جو اختلافی مسائل ہے اس میں حجت زندہ مرجع کی ہے. اور یہاں پر اس حضرت رقیہ کے واقعے کو بھی مرجیت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں, جو ہمارے حضرت آیات اعظام اسلام جو ہے حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں یا مرزا جواد تبریزی ہے, نوری حمدانی ہے, عالم قرآنی ہیں, یہ سبھی حضرت رقیہ کے
شام کے اس واقعے کی تائید کرتے ہیں، اسی نام کی تائید کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے مرجع جناب رقیہ اور حضرت سکینہ کی اس شہادت کی تائید کرتے ہیں. اور اس لیے مگر جہاں تک ادبی میدانوں کا وہاں پر تحقیقی میدان کھلا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو تواریخ شواہد ہے، جو تواریخ میں بیان ہو، ان کو نقل کیا جائے. مگر جہاں پر ہمارے مباحثہ، کیونکہ ہم نے احیاء امرنا ہمارا مقصد ہے، ہمیں اہل بیت کی یاد تازہ کرنی ہے، اور ان مباحثے میں ایسی بات نہیں کرنی ہوگی کہ جس سے ہمیں دل آزاری ہوگی یا نئے اختلافی مسائل جنم لیں گے. جس طرح یہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا کہ شیعہ کے عنوان سے کہا جائے گا کہ بھئی شیعوں نے کیا، تو جب بھی اب اس طریقے کی باتیں دیکھیں گے تو آپ کہیں کسی علاقے میں بات کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ مثلا میں ابھی کشمیر ہوں، میں کہوں گا بھئی بڑگام میں اس طرح لوگ کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ شیعہ کرتے ہیں، یعنی تمام عالم میں جو شیعہ ہیں میں ان کو زیر سوال لاتا ہوں. تو یہ بڑی توہین ہے شیعت کی. میں ایک ناقابل شیعہ ہوں، میں مانتا ہوں، مگر امام خمینی ناقابل شیعہ نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی ناقابل شیعہ نہیں ہے، آیت اللہ ہمارے مہاراج اعظام تغلب ناقابل شیعہ نہیں ہے. اس لیے ایسے نکات کی نسبت حساسیت کا بھی میں آپ کو سعید آپ کی تبسط سے اس بات کو ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو اس نسبت ایک بڑی حساسیت دکھائی جائے. اور حضرت رقیہ جو ہے وہ یزید کی اس پلیدی کے لیے سب سے بڑا وہ سند ہے، ہمارے سب سے بڑی سند ہے کہ یزید اگر کسی بھی اعتبار سے کہتے کہ اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، اپنے ساتھ نے کیا، تو کیوں کر پھر حضرت رقیہ کے ساتھ، حضرت سکینہ کے ساتھ کیوں ایسے مظالم کیے اور ایسے خرابہ میں رکھا گیا جہاں پر زندان کا کوئی احوال تھا نا. جی زندان کا احوال بیان کر فرما دیں. جی ہاں، یہ زندان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس قدر خرابہ تھا کہ گویا وہ ایسے زندان یعنی خراب شدہ زندان تھا، یعنی جب کبھی بھی ممکن تھا کہ یہ مکان ڈہ کے جس میں جو زندان ہے وہ سب مر جائے. اور زندان میں عرب لوگوں کو ان کی نظارت پہ نہیں رکھا گیا، عجموں کو رکھا گیا. اور روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ حضرت رقیہ کی اس پہ معصومانہ سوالات پہ محشر برپا ہو گیا تو پھر ایک رومی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہ یہ آپ لوگ کہتے کیا ہو؟ تو پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے رومی زبان میں اس کا ترجمہ بتایا اس کو کہ بھئی ہم کیا، آپ کون لوگ ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. کیا آپ مسلمان ہو؟ کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کو تعجب ہو گیا کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں. تو اور جو مقاتل میں وہ حالات دکھائے گئے کہ یہ زندان کیسا تھا جس میں نہ گرمی نہ سردی، کسی کا گرمی، شدت کی گرمی وہ برابر اس کو محسوس کرتے تھے، اور سردی جو رات کو شدت کی ہوتی تھی. اسی وجہ سے جو ان کے چھالے پڑ گئے تھے بدن میں وہ سارے انہی دنوں جو وہ اس خرابہ میں، اس زندان میں یزید نے ان کو رکھا. اور جب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، ابھی کتنا وقت ہے، میں مصائب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. جی ابھی وقت ہے میرے پاس. جی تو وہاں پر جب جناب رقیہ، آپ دیکھیں حضرت رقیہ کے، میں رقیہ کی شہادت سے پہلے یہ منظر عرض کروں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کال کو لے لوں. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. موسی بھائی اگر قبلہ صاحب کو میری بات جاتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم. زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی
पुरसा पेश करते हैं। अल्लाह ताला किबला साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला किबला साहब को मुकम्मल सी सलामती और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। किबला साहब अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिएगा कि बेटा मेरा कल जो है ना रुखसत हो गया करबला मोहल्ला में। आज उससे बात हुई है सुबह मम्मी अपनी की वो नजर में है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसकी वो उसका प्यादल चलना, उसकी अज़ादारी, उसकी इबादत अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। बड़े अब दुनियादार हैं, क्या करेगा। जब मुसीबत आती है इन बातों की तो आंखें तर हो जाती हैं, तो गुनाहगार हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारी गुनाहों की बख्शिश हो जाए। आपकी तौफीकात में अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। जी क़िबला, जिंदान का अहवाल जिसमें जनाब ज़ैनब दूसरे दिन, शहादत के दूसरे दिन किस मंजर को बताए। हता ये जो एक मक्तल में ये नुक्ता भी है कि जब गसाला गुस्ल दे रही थी और उसका हाथ रुक गया। कॉलर को शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी ड्रॉप हो गया। अभी मसाइब शुरू हो जाएंगे तो फिर हम कॉल नहीं ले पाएंगे। अभी अगर एक आध मिनट में कॉल आ जाती है तो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। तो गुसाला हज़रत ज़ैनब से सवाल कर, अगर कॉलर है मैं इनको ले लूं, उसके बाद कॉलर स्टॉप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बेटा वालेकुम सलाम। जी बेटा वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी जी मेरा बेटा फरमाइए। बात कर रही है। ठीक है मेरा बेटा, आपकी आप शामिल हो गए। परवरदिगार कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। जज़ाकल्लाह। अब लाइव कॉल्स रोक देते हैं। क़िबला बिस्मिल्लाह। तो हजरत ज़ैनब से जब ये गौसाला पूछती है कि क्या ये बच्ची बीमार थी, ऐसा क्यों पूछती हो, कहा कि इसके पूरे बदन में तो ये दब चुका है, इसकी इन्हें जो स्याही बढ़ गई है, वजह क्या है। कहा कि बस ये सिर्फ ताजियाने हैं जो ये बच्ची करबला से कूफा और कूफे से शाम तक जिनका सामना करते रहे। और यही रुकैया 4 शादियां क्या कैसे मुसलमान हैं, अभी भी डरते हैं इस यजीद से बरात करने के लिए। अभी भी कहते हैं कि यजीद की शरीयत शरई वो बैत थी, वो मुज्तहिद था, वो इमाम था। यार गले के फटने को आता है कि जब कोई मुसलमान यजीद के दिफा के लिए आता है और जिसके लिए मुश्किल है कि वो आजादारी में शामिल नहीं होता है, और उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि हुसैन ने आपने हुसैन को शहीद किया और आप इसका अपने गुनाह का इतराफ करते हो, आजादारी करते हो। क्या इस जमाने में भी ये बेदार नहीं हो रहे? और क्यों देखें, ये इनमें कोई फर्क नहीं है। जब जनाब रुकैया जिंदान में सवाल करती है अपने बाबा के बारे में, तो वो मासूमाना सवाल ऐसे हैं कि जिंदान में कोई अपने आप को रोक नहीं सका। अब सबके सब्र का लबरेज हो गया और हर तरफ रोने की सदाएं बुलंद हो। ये रोने की सदाएं जो शाम के खराबे में बुलंद हुई, और जब भी कोई अहले बैत का चाहने वाला सुनता है, उसके घर में भी वही आहो बुगा बुलंद होता है कि हर मुसलमान के घर में ऐसा क्यों नहीं होता है। और जब ये आवाज बुलंद हुई तो यजीद मलऊन वो सोया था और उसकी नींद खराब हो गई। उसने पूछा बात क्या है। माजरा जब दरियाफ्त किया गया तो हुसैन की छोटी बेटी है, वो बस अपने बाबा को ढूंढती है। कहा कि इसमें क्या है कि जाके दे दो उसके बाबा के सर को ले जाओ उनको। ऐसे मुसलमान कितनी बर्बरियत है। सर
اٹھا کے لیا جا رہا ہے اسی خرابے میں، زندان میں، جہاں پر اہل بیت رسول اللہ کو اسیر بنایا گیا، اور 4 سال کی بچی کو، یار انصاف کوئی تو دے دنیا میں، یہ نامسلمان کیسے بھی آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اس 4 سالہ بچی کے سامنے سر رکھا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر شیخ عباس غمی نے نفس المحموم نے جو روایت نقل کی ہے، بس میں اس کے بس اشارہ ہی کہوں گا۔ تو جناب رقیہ کہتے تھا قالت ما هذا الراس، یہ سر کیا ہے؟ قالوا لها، جواب نے کہا کہ راس ابی، یہ تمہارے بابا کا سر ہے۔ فرفعته من الطشت، امام حسین علیہ السلام کا سر اتار کے سینے سے چپکا کے، اور امام حسین علیہ السلام کو خطاب کیا، یا ابتا من ذا الذی قتل ولیدک، اے امت اسلامی کے بابا، اے امت کے امام، آپ کا سر کس نے قلم کیا ہے؟ یا ابتا من ذا الذی قتل ولیدک۔ جناب رقیہ ایسے سوالات کرتی رہی، اور امام حسین علیہ السلام، جس کی امام حسین علیہ السلام کے سر کی عکاسی ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو کہہ دیے کہ خون سے آپ کو کس نے خضاب کیا ہے، اور یہ معصومانہ سوال کرتے کرتے جناب رقیہ نے جان دے دی۔ اللہ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي غالبون عند اللہ وإنا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہے اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور اس موقع کے اوپر جو کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا، جناب رقیہ بنت الحسین کا مظلومانہ ذکر ہے، اس میں ان روایات کی طرف جس سے یزید کی، یزیدیت کی اور یزید کے ماننے والوں کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے، ان کی بربریت کی عکاسی ہوتی ہے، ان کے چہروں پر پڑی ہوئی جو عموی نقابیں ہیں وہ اتر جاتی ہیں۔ آپ نے اپنی صحیح و کوشش کی اور پیغام حسینی کو دنیا بھر میں پھیلانے میں اپنا ہمیشہ کی طرح کردار پیش کیا۔ ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب آپ کے، اور قبلہ مولانا سید عبد الحسین موسوی بٹگامی صاحب آپ کے، آپ نے شکر فرمائی۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔